37% عورت آپریشن کے بعد مر جاتی ہے، میڈیکل سائنس کی رپورٹ۔ 67% عورت کینسر کی مریض ہو جاتی ہے آپریشن کے بعد۔ نسبندی جس لڑکی نے کرایا، آپریشن جس لڑکی نے کرایا، جس عورت نے آپریشن کرایا، نسبندی کرایا، 37% عورت مر جاتی ہے۔ اللہ کی کھیتی تھی، تم نے بند کر دیا، نتیجہ تو تم کو دیکھنا ہی ہوگا، بھگتنا ہی ہوگا۔ کھیتی کو اگر آپ برباد کریں گے تو اس کا نقصان تو آپ ہی کو اٹھانا ہوگا۔ وہ کھیتی اللہ کی تھی، اس کو نسبندی کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ جانتے ہیں میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 37% عورت مر جاتی ہے، اور جو زندہ بچتی ہے اس کو زندگی بھر دوائی کے سہارے جینا پڑتا۔ 67% عورت۔ اور یہ نسبندی کیوں کرائی جا رہی ہے، آپریشن کیوں کرایا جا رہا ہے؟ زیادہ بچی آ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے گی، نکاح میں پیسہ خرچ ہوگا۔ ایک بات اور بھی دھیان سے سنیے گا، یہ جو ارریہ ہے بہار ہے، بہار میں یو پی کا 73 سال کا بوڑھا آتا ہے، 16 سال کی لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی۔ کتنا خوش نصیب بوڑھا ہو، جنت میں جانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے چلا گیا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ حیرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ وہ ماں باپ ظالم نہیں ہے کہ جو زندہ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹ رہے ہیں، نہیں، سماج نے بیٹی کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے کہ اس باپ کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ بوڑھا آیا، جوان بیٹی۔ اور اس سے بھی آگے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ دہل جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا۔ چلیے بھائی، اس کی بھی محبت کا چکر تھا، اس کا بھی عشق کا چکر تھا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، دونوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں لے کر کے بھاگ۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ ہم نے آنکھ بند کر کے داخلہ کرا دیا بیٹی کا اسکول میں، یہ نہیں دیکھا کہ وہاں لڑکی بھی پڑھتی ہے، لڑکا بھی پڑھتا ہے۔ اب وہاں عشق اور محبت کا چکر ہوا، لڑکی بھاگ گئی۔ اور ہم اسکرین ٹچ موبائل بچی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں، لڑکی فرار ہو گئی۔ تیسری وجہ، لڑکی سوچتی ہے کہ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، مسلمان لڑکی ہوں، مسلمان لڑکا بغیر پیسہ لیے ہوئے نکاح کرے گا نہیں، میرے باپ کے پاس انتظام ہے نہیں، اس لیے غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ دنیا والے محتاج ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ غریب پر آپ مہربان ہو جائیے، آسمان اور زمین کا خدا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں ہیں، ہاں سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہو گیا۔ بوڑھے کے حوالے سے سنا، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے، خودکشی کیوں کرتا؟ اس راز کو سنیے گا، 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے خدا کی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ دارو اس لیے پیتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، روزگار نہیں ہے، بے روزگار پڑا ہوا، پیسہ کما ہی نہیں رہا ہے، ماں باپ الگ تانا مارتے ہیں، اور دوست احباب پیسہ ترقی کر رہے ہیں، اس کو ترقی نہیں ہے، اس کو غم ہوتا ہے۔ تو یہ غم کو دور کرنے کے لیے دارو کی بوتل لے لیتا ہے، کہ دارو پیئیں گے نا تو غم ہمارا ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک نشہ دماغ پر رہا، غم ہلکا ہوتا رہا،
जैसे ही नशा उतरा गम फिर दोबारा से सवार हो गया। अब देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इसने क्या किया, ट्रेन की पटरी में जाकर के कट गया, फांसी के फंदे से लटक गया। शराब पीने से मसला हल नहीं होता, गम हल्का नहीं होता, बल्कि गम शराब बढ़ा देती है, यहां तक कि आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, खुदकुशी करने वाले जवान कितने फीसद है? 80%। दारू पी करके खुदकुशी करने वाले जवान 80%। और जो करोड़पति थे दारू पीने की वजह से खाकपति हो गए, उनकी तादाद कितनी है? 79%। और जो पागल हो गए दारू पी करके, पूरी मशीन ही खराब हो गई, अंदर बाहर सब खराब। आप किसान आदमी हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है और आप स्प्रे करते हैं, आप तजर्बा कीजिए, उसमें 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर उसको स्प्रे कीजिए, वो फूल मुरझा जाता है। तो जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा? पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। 75% जवान पागल हो जाता है दारू पीने के नतीजे। और आखिरी नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, दारू पीने वाला जवान जुर्म करता है, रोड क्राइम करता है, रोड जराइम करता है, जराइम करने के नतीजे में जेल चला जाता है। क्या मिला? पतलून के चक्कर में लंगोटी गई, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। ध्यान से सुनिएगा, 15,000 जवान एक साल में मरता है दारू पीने की वजह से। 1956 की रिपोर्ट है, फ्रांस ने लिखा कि दारू पीने के नतीजे में 15,000 जवान एक साल में मर जाते हैं और 3,87,00,000 जवानों का इलाज हुआ। उसमें जो बीमार थे 1 करोड़ से ज्यादा, वो दारू पीने की वजह से बीमार थे। अगर आप दारू पिएंगे बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी। अगर आप दारू पिएंगे मैदान आप हार जाएंगे, दारू पिएंगे वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएंगे, दारू पिएंगे जवानी में मौत आएगी। खुदा के वास्ते खुद को बचा लीजिए।